ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ الفاظ کے متعین میننگ ہوتے ہیں، ہمیں ان الفاظ کے میننگ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے والد کا لفظ ہے، اس کا متعین مطلب ہے، اگر یہی لفظ محلے داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، آنے والی نسلیں اس لفظ کے مطلب سے اور مفہوم سے ناواقف ہو جائیں گی۔ اسی طرح وزیر اعظم، صدر، اسمبلی ہال، اسمبلی ممبر سب کے متعین مطلب ہیں، لیکن اگر کسی غیر قانونی سیٹ اپ کے سربراہ کو آپ وزیر اعظم کہنا شروع کر دیں گے تو آنے والی نسلیں وزیر اعظم صرف اسی کو سمجھیں گی جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اسی طرح آپ اگر اسمبلی ممبرز جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں، جو کہ آپ کا ووٹ لے کر نہیں آئے ہوئے ہیں اور جو فارم 47 پر غیر قانونی طور پر قابض ہیں، جن کو امپوز کر دیا گیا ہے، ٹھونس دیا گیا، ان کو آپ اسمبلی ممبرز کہیں گے، لکھیں گے، بولیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں اسمبلی ممبرز کے میننگ سے ناواقف رہیں گی اور وہ سمجھے گی کوئی بھی شخص جو اس اسمبلی ہال میں بیٹھتا ہے وہ اسمبلی ممبر ہے۔ حالانکہ اسمبلی ممبرز بننے کے لیے آپ کو عوام کا ووٹ، آپ کی کنسٹیٹوئنسی سے آپ کو الیکٹ ہو کے جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، جو کہ غیر قانونی طور پر قابضین وہاں پر ہیں، اگر ان کی رائے کو آپ ووٹ کہیں گے کہ اتنے ووٹ سے آپ کا یہ سربراہ الیکٹ ہوا ہے، تو وہ آپ ووٹ کے مطلب کو اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے سے قاصر رہیں گے۔ اس لیے الفاظ کو جب بھی لکھیں، بولیں یا ان کا استعمال کریں تو الفاظ کا صحیح چناؤ کریں۔ غیر قانونی سیٹ اپ کا سربراہ شہباز شریف، جو لوگ فارم 47 پر اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، وہ غیر قانونی طور پر اسمبلی ہال میں قابضین یا گھسپیٹیا۔ تو جب آپ الفاظ کا صحیح چناؤ کریں گے، آپ کی آنے والی نسلیں ان الفاظ کے مفہوم و مطلب سے واقف رہیں گی اور آپ کی جو تحریک ہے وہ بھی زور و شور سے جاری رہے گی۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے سامنے جنازے گھسیٹ کر وہاں پر اسمبلی ہال میں رکھے گئے تھے، اب ان کے کفن دفن کا بندوبست ہو رہا ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے۔